بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحمت کیسی تھی، بطور نمونہ چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کبھی کبھی سنایا کرتے تھے، اس اندیشے سے کہ روزانہ سننا امت پر گراں نہ گزرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ازراہ شفقت اور الفت تھا، تاکہ سامعین جس قدر بھی سنیں نشاط طبع اور حضور قلب سے سنیں اور آئندہ کے لیے شوق باقی رہے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب بحالت نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو نماز ہلکی فرما دیتے تاکہ ماں بچے کو جلد سنبھال لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی شفقت کا مظہر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سوار ہو کر کسی کو ساتھ پیدل چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے، اگرچہ صحابہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے، وہ اس خدمت کے متمنی رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سوال کر لیتے تھے یا واپس لوٹا دیتے تھے۔ عادت مبارکہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی مسلمان مقروض فوت ہو جاتا تو اس کا قرض بیت المال سے قبل از تدفین ادا فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی کی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میری صاف دلی میں فرق آئے۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ ساری رات امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے گزر جاتے، چھوٹے بچوں کو پیار کرتے، ان کو خود سلام کیا کرتے، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے، گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنی سواری کے پیچھے سوار کر لیتے، غلاموں کے ساتھ سفید زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں شامل ہو جاتے۔ جب کسی معاملے میں دو صورتیں سامنے آتی تو آسان صورت کو اختیار فرماتے تاکہ امت کے لیے بھی آسانی ہو۔ عبادات نافلہ چھپ چھپ کر ادا فرماتے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا مشکل نہ ہو۔ ایک بار سورج گرہن ہوا، نماز کسوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور یوں دعا فرماتے تھے، رب الم تعدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم، اے میرے رب کیا آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ ان کو عذاب نہ دیں گے جبکہ میں ان کے اندر ہوں گا، وہم یستغفرون، اور وہ استغفار بھی کرتے ہوں گے، ونحن نستغفرک، اے ہمارے رب ہم آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں رسی لٹکی دیکھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں عورت نے لٹکا رکھی ہے، رات کو عبادت کرتے ہوئے جب اونگنے لگتی ہے تو اس سے لٹک پڑتی ہے۔ فرمایا اسے کھول دو اور عبادت نافلہ اس وقت تک کرو جب تک نشاط طبع قائم رہے۔ بنی اسید کی ایک عورت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ تمام شب عبادت کرتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اعمال بقدر طاقت ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم راتوں کو برابر جاگتے ہو اور دن کو روزہ برابر رکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور جان تھک جائے گی۔ آپ پر آپ کے نفس کا بھی حق ہے، روزہ بھی رکھو اور اختیار بھی کرو، بیدار بھی رہو، آرام بھی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 2 راتیں تو صحابہ کے ساتھ باجماعت ادا کی، لیکن پھر تیسری شب تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح تشریف لائے تو فرمایا اس نماز کے لیے تمہارا آنا اور انتظار کرنا وغیرہ دیکھا، شوق دیکھا، مجھے آنے میں صرف یہ خیال مانع ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کے وجوب کا حکم دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں تھے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اقتداء کو محسوس فرمایا تو نماز کو ہلکا کر دیا۔ فرض نماز میں تخفیف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو مختصر کرے، کیونکہ نماز میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کرو۔ شب معراج میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان امتک لا تطیق، کہ آپ کی امت اتنی عبادت کی طاقت نہیں رکھتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو وہ پہلے اپنے ازار یعنی چادر کے کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس پر کون سی چیز آئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موزے پہننے کے لیے منگوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک کوا آیا اور دوسرا موزہ اٹھا کر لے گیا اور اوپر جا کر پھینک دیا، اس موزے میں سے ایک سانپ نکلا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے موزے جھاڑے بغیر نہ پہنے، جس سے محبت ہو اس کی معمولی تکلیف بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیسی ہمدردانہ محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صرف آخرت کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے فکر مند اور دعا گو نہیں رہے، بلکہ دنیا کے شرور سے بچانے کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ بیماریوں کی شفا کے لیے نسخے اور دعائیں بتائیں، جن کاموں میں نقصان کا صرف اندیشہ تھا ان میں معاملات میں ایسی رہنمائی فرمائی کہ نقصان کے اس اندیشے سے بھی بچانے کا اہتمام فرمایا۔ خیرخواہی کی ایسی مثال نہیں ملتی، ایسے مشفق و محسن نبی پر لاکھوں سلام۔